السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر یہ کیفیت دل کی ہے تو سمجھ لو کہ ایمان ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور دل میں سرایت کر چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تھرمامیٹر بھی ہے اپنے دل میں موجود ایمان کو ناپنے کا کہ واقعی ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا بھی تھرمامیٹر ہے۔ اور یہ تھرمامیٹر اللہ کی کتاب نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دل کو ہم نے، ان کے دل میں ایمان کی محبت ہم نے پیدا کر دی، ان کے دل میں ایمان کو ہم نے محبوب بنا دیا اور پھر اس کو آراستہ کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ پتا چلا جس کے سینے میں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس دل کو اللہ ڈیکوریٹ بھی کرتا ہے، اس دل کو اللہ سجاتا بھی ہے، اس دل کو اللہ سنوارتا بھی ہے۔ ایک گھر آپ کے پاس ہے تو اس گھر کے اندر آپ ڈیکوریشن کر کے اس کو سنوارتے ہیں، کرٹن لگاتے ہیں، فرنیچر رکھتے ہیں، صوفہ سیٹ رکھتے ہیں، ایئر کنڈیشن رکھتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، اس طرح سے اس کو آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی جس کے دل کو چن لیا ہے ایمان کے لیے، اس دل کو بھی اللہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، نماز سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، محبت رسول سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، مومنوں کی محبت سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، آخرت کی محبت اور نیکیوں سے ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ اور جب وہ دل جس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں کہ اس کو نماز میں دل لگتا ہو، نماز اس کو بے پناہ محبوب ہو، روزے محبوب ہوں، بھلائیاں محبوب ہوں، نیکیاں محبوب ہوں، تو یہ تھرمامیٹر ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو ایمان سے آراستہ کر دیا اور محبوب بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز قرآن نے کہہ دی کہ صرف کچھ چیزوں کو مزین نہیں کرتا، دل کو کچھ چیزوں سے آراستہ نہیں کرتا، صرف آراستہ ہی نہیں کرتا بلکہ آراستہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے اسے نفرت بھی عطا کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ نیکیوں سے محبت بھی کرے گا۔ تو اب میں نے جیسا ڈیکوریشن کے حوالے سے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے ایک گھر بنایا، اس کو ڈیکوریٹ کیا، صوفے لگا دیے، تو آپ صوفہ گندا ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، فرنیچر کا ہینڈل اگر ٹوٹ گیا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی لائٹ اور کمکمے یا آپ کا جو ہے جھومر خراب ہو گیا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے کہ جس چیز سے مزین اور ڈیکوریٹ کیا گیا ہے وہ چیز اگر خراب ہو جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو قرآن نے بھی کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ناپسند فرما دی ہے کہ وہ کفر کو، گناہ کو اور اللہ کی نافرمانی کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ پتا چلا کہ مومن وہ ہے اور جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے اسے نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، گناہ سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ اب اس تھرمامیٹر کی روشنی کے اندر ہم اپنے ایمان کا ٹیمپریچر ناپ لیں کہ ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی کے اندر ہم اپنے ایمان کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے
اور عرض گزار ہوئے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی کوئی دوسرا نہیں، اور حضور نے جب فتویٰ دے دیا اس فتوے کو رد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی محسوس ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی، طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہو جائے، نیکی کر کے افسوس نہ ہو، نیکی کر کے ٹینشن نہ ہو، نیکی کر کے افسردگی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، فنڈ ریزنگ ہو، آپ کو ابھارا جائے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، آپ تعمیر میں حصہ لیجئے، اب 2 سیٹ کے ساتھ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان سیٹوں نے 25-25 ہزار لکھا دیے، تو آپ نے ان کی مروت میں آپ نے کہا کہ چلو 35 ہزار میری طرف سے، لیکن گھر جانے کے بعد بیوی سے آپ نے کہہ دیا میں تو آج پھنس گیا تھا، ان دونوں نے 25 لکھا ہے، اگر میں 20 لکھا تھا تو میری عزت چلی جاتی، کیا کروں مجبوراً میں نے 35 لکھا دی۔ تو اب نیکی کر کے آپ کو خوشی نہیں، گیا آپ کا معاملہ سب۔ لیکن صدیق اکبر کو دیکھو، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ لا کر پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر، رب یہ پوچھ رہا ہے سب دیکھ کر خوش تو ہو نا؟ بس مچل گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا حضور میرے مولا نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سب دیکھ کر کے خوش ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت کی بات ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں میرا نام لیا جا رہا ہے۔ حضور سب کچھ میں نے اللہ کے نام پہ قربان کر کے میں راضی ہوں، اللہ اگر اسے قبول فرما لے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو کبھی نیکی کر کے آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کر کے آدمی خوش ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج سچویشن یہ ہو گئی کہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو اگر کوئی تکلیف آ جائے، جب سے مولانا میں نے نماز شروع کیا نا بہت پریشان، معاذ اللہ، جب سے میں سیدھے راستے پر چلنے لگا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے طوفان میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، اور گناہ جب تک کہ تم کو بے چین نہ کر دے تم مومن نہیں۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے آپ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ایک لیٹسٹ سروے کے مطابق اسلامی ممالک 52 ہو یا 57 ہو جو بھی ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے والے ملکوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ تحقیق صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ کا نمبر آتا ہے جہاں اسلام پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، اور ملیشیا کا نمبر 36واں آتا ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور اگر یہ کہوں گا تو آپ کو شاید تعجب ہو کہ 138 یا 32ویں نمبر پر سعودی آتا ہے اسلام پر عمل کرنے کے اندر۔ اور وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وساعت کا سیئتک، تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے۔ ہے آج گناہ کرنے والے کو کوئی بے چینی، بڑے مزے کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، ڈھابے پہ کھانے جائے گا،
کوئی گناہ کرے گا، نہ نماز چھوڑ کر اسے افسوس ہے، نہ معاذ اللہ زنا کر کے افسوس ہے، نہ گندی فلموں کو دیکھ کر افسوس ہے، نہ جھوٹ بول کر کے افسوس ہے، نہ غیبت کر کے افسوس ہے، نہ لوگوں کے مال کھا کر کے افسوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب اپنے ایمان کا ٹیمپریچر دیکھ لو اور تھرمامیٹر کے ذریعے ہمارے سینے میں کتنا ایمان ہے اسے دیکھ لو اور جانچ لو کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ اپنے دل کے اندر دیکھا کرو کہ اللہ سے تعلق و محبت کتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ کچھ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو رب نے فوراً فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے آپ کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیہاتی آ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم نے تو اطاعت کی، حضور کے سامنے اپنا، حضور کے حکم کے سامنے تم نے سر جھکا دیا ہے، ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کو جانچنا ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کرو، اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کے ایمان کی کیفیت کو اور اس کے ایمان کو دل میں جھانک کر کے دیکھوں، مجھے اپنی زمین نظر نہیں آتی تو میں کسی کا دل کیا دیکھوں گا، لیکن تھرمامیٹر کی روشنی میں ہر بندہ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لے کہ اس کے سینے میں ایمان کتنا ہے اور کیسا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان جو دل میں اللہ عز و جل کی توحید اور وحدہ لا شریک ہونے کے اقرار کی تصدیق کرتا ہو کہ میں نے جو مانا ہے وہ یقیناً میں نے اپنے رب کو رب مانا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ غالباً حضرت ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے بعد یا آپ سے پھر کسی دوسری نصیحت کا سوال کرنے کی مجھے حاجت، تو بس ایک نصیحت فرما دیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ فاستقم، کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پر جم جا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کو معبود مان کر اس پر جم جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تشریح کر دو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر اس کو تھوڑا سا اور ایمان کے حوالے سے ہی عرض کروں گا تاکہ ایمان کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ کو کیسا ایمان مطلوب ہے، وہ کیسا ایمان چاہتا ہے، اس ایمان کا تذکرہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پر جم جانا کہ پھر کچھ بھی ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہاں یہاں قرآن نے کہا کہ کبھی تم گھر جاؤ، تمہاری جان یا تمہارے جسم کے عضو کو کاٹنے کی بات آئے یا جدا کرنے کی بات آئے، تمہیں چوں طرف سے گھیر لیا جائے اور کہا جائے یہ کلمہ کفر بولو ورنہ تمہاری جان ختم کر دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے یا تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، اس وقت زبان سے کلمہ کفر اگر آدمی کہہ دے لیکن دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کو قرآن شریف سے میں پیش کرتا ہوں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان۔
ہوا یوں تھا کہ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کفار نے گھیر لیا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھیر لیا تھا اور کہا یہ کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے. کچھ لوگوں نے نہیں کہا، انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن چونکہ حضرت عمار بہت ضعیف تھے، بہت ضعیف تھے، تو ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا اور مدینے کے اندر مشہور، مکے میں مشہور ہو گیا کہ عمار تو کافر ہو گئے. قربان جائیے میرے آقا کی غیب دانی پر، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات مشہور ہوئی کہ عمار نے کلمہ کفر کہہ دیا اور کافر ہو گئے، سرکار نے فرمایا عمار کل بھی مومن تھا، آج بھی مومن ہے. سرکار نے فرمایا. کچھ وقت کے بعد حضرت عمار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روتے ہوئے، افسردہ ہوئے. سرکار مجھے جو ہے گھیر لیا تھا لوگوں نے، اور اس وقت میری زبان سے اگر کلمہ کفر میں نہ نکالتا تو میری جان کا خطرہ تھا، تو سرکار میری زبان سے نکل گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا حضرت عمار سے، ارشاد فرمایا اس وقت عمار یہ بتا تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا دل تو میرے رب کی طرف مائل تھا، اس کی محبت میں سرشار تھا. کہا ہزار ایسے موقع آ جائیں پھر بھی تو مومن ہے اور تو جنتی ہے. یہ قرآن کی طرف سے